السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، میں آج آپ کے لیے پریشانیوں کا حل یا ان کا سامنا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے ان پر عمل کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پریشانیوں سے کافی حد تک بچے رہیں گے۔ ہاں، وہ باتیں یہ ہیں کہ انسان پر جب کوئی خوشی آتی ہے تو انسان خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی انسان پر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ درد، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے، لیکن وہی انسان اس بیماری کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ماضی میں کتنی ایسی پریشانیاں ہیں، کتنی ایسی ٹینشنیں ہیں جو آئی اور چلی گئی۔ جو پریشانیاں آئیں وہ چلی گئی ہیں، اور خوشی بھی ایسی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ماضی میں کتنی ہی زیادہ پریشانیاں اور خوشی غم آتے ہیں، لیکن وہ ٹک نہیں پاتے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشانیوں کو لے کر اپنے مائنڈ پر بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کافی حد تک پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک حکایت سے سمجھاتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پریشانیوں سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ تو دو دوست ایک جہاز پر روانہ ہوئے، وہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی، ایک مسافر آیا، اور موٹے جسم اور بدے جسم کا آدمی ان کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے منہ سے بہت ہی بدبو آ رہی تھی، جس سے وہ دو ساتھی جو تھے وہ بہت زیادہ تنگ تھے۔ اب وہ پریشان ہو گئے۔ ایک دوست جو تھا وہ تو سیٹ کی طرف سیٹ میں اپنے کھڑکی کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اور اس نے اپنا منہ اپنے چہرے کو دوسری سائڈ پہ کر دیا، اور بہت شدید ٹینشن میں رہا۔ اور جو دوسرا دوست تھا، اس نے اپنی من پسند کی کتاب کھولی اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا، حالانکہ وہ دوسرے مسافر کی وجہ سے آدھی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی مزے سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ اب جو ہی وہ سفر 40 منٹ کا ختم ہوا تو وہ جو دوسرا دوست تھا، ٹینشن میں رہنے والا دوست، وہ اس سے پوچھنے لگا، یار ہمارے درمیان اتنا موٹا آدمی آ کر بیٹھ گیا، اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی، میں تو بہت پریشان ہوا، مجھے تو بہت ٹینشن ہوئی، اور تو مزے سے کتاب پڑھ رہا ہے، جیسے لائبریری میں سکون سے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے۔ تو اس دوست نے اپنے پہلے دوست کو کہا کہ جب بھی مجھ پر اس طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ٹینشن آتی ہے، تو میں اس کا حساب لگاتا ہوں کہ یہ ٹینشن کتنے ٹائم کی ہے، آیا کہ اس ٹینشن کا دورانیہ کتنا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ ٹینشن 40 منٹ کی ہے، تو میں نے اپنی پسندیدہ کتاب، جو میری پسند کی کتاب تھی، اس کو میں نے کھولا اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا، جو سفر ختم ہو گیا تو میں اپنے آپ کو اس ٹینشن سے میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا، یعنی کہ بچائے رکھا۔ تو آپ بھی اس طرح کیجئے۔ اب اگر جب بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے، کوئی ٹینشن آئی، تو آپ اپنے آپ کو کسی اور سائڈ پہ مصروف کر لیں۔ آپ اپنی پسندیدہ کوئی من پسند کی کوئی کہانی پڑھ لیں، آپ اس میں مصروف ہو جائیں۔ اسی دوران وہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اسی پریشانی کو آپ اپنے ذہن میں سوچے رکھیں گے، اپنے مائنڈ پہ بٹھا کے رکھیں گے، حالانکہ وہ پریشانی کم نہیں ہوگی، لیکن آپ کے مائنڈ پہ پریشر پڑے گا، جس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایک استاد اپنے کلاس روم میں گئے، تو وہاں پر ایک گلاس پانی کا منگوایا، اور بچوں سے کہنے لگے کہ اے بچوں، اگر اس گلاس کو میں 2 منٹ تک اٹھائے رکھوں تو اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ یعنی کہ میں اگر اس گلاس کو 2 منٹ تک اٹھائے رکھوں تو مجھ میں کوئی فرق آئے گا؟ تو وہ بچے بولنے لگے، کوئی خاص فرق نہیں آئے گا۔ تو جب پھر استاد جی نے پوچھا، اگر اسی گلاس کو میں 2 گھنٹے تک اٹھائے رکھوں تو پھر کوئی فرق آئے گا؟ تو بھی بچے کہنے لگے کہ آپ کے بازو کو درد ہونے لگے گا۔ پھر استاد جی نے کہا کہ اگر اسی گلاس کو میں 2 دن تک اٹھائے رکھوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو سارے کلاس کے بچے یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ استاد جی، آپ کا بازو اکڑ جائے گا، آپ کا بازو
اکڑ جائے گا اور آپ کے بازو میں اور پورے جسم میں درد ہونے لگے گا۔ تو استاد جی نے پھر ان سب طلباء کرام کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا کہ اگر اسی طرح جو میں نے گلاس 2 دن تک اٹھائے رکھا تو آیا کہ اس میں جو پانی ہے وہ کم ہوگا؟ تو یک زبان ہو کر سارے بچوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو ہماری زندگی میں جو ٹینشنیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کی ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنے ذہن پر بٹھائے رکھیں گے تو پریشانیوں میں کوئی بھی کمی نہیں واقع ہوگی۔ ہاں، ہمارے جسم کو نقصان ہوگا اگر ہم ان پریشانیوں کو اپنے مائنڈ پر، اپنے ذہن پر بٹھا کر نہیں رکھیں گے تو ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم پریشانی سے اپنے آپ کو قدرے بہتر رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ پر جب بھی کوئی پریشانی آئے تو آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی کتاب پڑھیں، آپ مسجد کی طرف چلے جائیں، اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں، لیکن اس پریشانی کو آپ نے اپنے ذہن پر سوار نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ اس پریشانی کو اپنے ذہن پر سوار ہونے دیں گے تو آپ کافی حد تک مزید پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، تکالیف سے دور رکھے۔ جزاک اللہ۔